جس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت پائی، ایک سفید کبوتر اڑتا ہوا آیا اور اپنے پر و بال کو امام عالی مقام کے خون میں تر کیا اور اڑ گیا، اور وہ کبوتر اڑتا ہوا مدینہ منورہ پہنچ گیا اور طواف کے سے انداز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ پاک کے گرد اڑتا رہا، اور اس کے پروں سے خون کے قطرات ٹپک رہے تھے۔ اہل مدینہ کبوتر کی یہ کیفیت دیکھ کر حیران تھے کہ یہ آخر معاملہ کیا ہے۔ جب چند دنوں کے بعد انہیں امام عالی مقام کی شہادت کی خبر ملی تو انہوں نے سمجھا کہ سب سے پہلے ظاہری طور پر یہ کبوتر امام عالی مقام کی شہادت کی خبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچانے آیا ہے۔ کنز الغرائب کے حوالے سے صاحب روضۃ الشہداء لکھتے ہیں کہ ایک یہودی تھا، اس کی بیٹی ظاہری شکل و صورت میں بہت خوبصورت تھی، لیکن اچانک وہ نابینا ہو گئی اور ہاتھوں اور پیروں میں کوڑ کا مرض ہو گیا۔ محلہ پڑوس کے لوگ اس لڑکی کو شدید نفرت کی نگاہ سے دیکھنے لگے، یہاں تک کہ یہودی اپنی بیٹی کو لے کر شہر سے باہر اپنے ایک باغ میں مقیم ہو گیا۔ دن بھر وہ شہر میں کاروبار کرتا اور شام کو باغ میں اپنی بیٹی کے پاس آ جاتا۔ ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ یہودی کاروبار میں اتنا مصروف ہوا کہ شام کو اپنی بیٹی کے پاس باغ میں واپس نہ جا سکا۔ لڑکی نے تنہا رات ایک درخت کے نیچے گزاری۔ صبح کے وقت لڑکی نے قریب ہی دوسرے درخت پر ایک پرندے کے گریہ زاری کی دردناک آواز سنی۔ گریہ زاری کی آواز سن کر لڑکی کی تاب ضبط نہ رہی اور وہ کسی طرح گھسٹتی ہوئی اس درخت کے نیچے پہنچی۔ اگرچہ نابینا تھی لیکن اپنے سر کو اوپر کی جانب اٹھا کر رونے والے پرندے کی جانب متوجہ ہو گئی۔ اچانک اس پرندے کے پر سے خون کا ایک گرم قطرہ اس کی داہنی آنکھ میں ٹپکا اور اس کی وہ آنکھ روشن ہو گئی۔ پھر خون کا ایک قطرہ اس کے داہنے ہاتھ پر ٹپکا، وہ ہاتھ بھی بالکل ٹھیک ہو گیا۔ لڑکی نے یہ کیفیت دیکھ کر بایاں ہاتھ بھی آگے پھیلا دیا، اس پر بھی ایک قطرہ ٹپکا، وہ ہاتھ بھی بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اس خون کے قطرے کو لڑکی نے اپنے بائیں آنکھ پر مل لیا، وہ آنکھ بھی بالکل روشن ہو گئی۔ اس کے بعد لڑکی نے چند قطرے لے کر اپنے پورے بدن پر مل لیا، جس سے وہ مکمل طور پر صحت یاب ہو گئی، گویا کوئی مرض تھا ہی نہیں۔ اب لڑکی اٹھی اور اپنے باپ کی تلاش میں باغ کے گرد گھومنے لگی۔ اتنے میں وہ یہودی بھی آ گیا، لیکن وہ اپنی بیٹی کو پہچان نہ سکا اور اسے اجنبی سمجھ کر پوچھنے لگا، اے عورت، تو کون ہے؟ میں اس باغ میں اپنی ایک اپاہج لڑکی کو چھوڑ کر گیا تھا، تجھے کچھ اس کا حال معلوم ہے کہ وہ کہاں گئی ہے؟ کیونکہ میں اسے جہاں چھوڑ کر گیا تھا وہاں وہ نظر نہیں آ رہی۔ لڑکی نے کہا، بابا، تو نے مجھے نہیں پہچانا، میں ہی تیری وہ اپاہج لڑکی ہوں جسے تو باغ میں چھوڑ کر گیا تھا۔ یہودی انتہائی خوشی میں بے ہوش ہو گیا اور کچھ دیر بعد جب اسے ہوش آیا تو لڑکی نے سارا واقعہ بیان کیا اور یہودی کو اس درخت کے نیچے لے آئی جس پر وہ پرندہ ابھی تک بیٹھا ہوا گریہ زاری کر رہا تھا۔ یہودی نے اس پرندے کی جانب مخاطب ہو کر پوچھا کہ اے مبارک پرندے، تیرے گریہ زاری کا سبب کیا ہے اور تیرے پروں سے ٹپکنے والے یہ خون کے قطرے کیسے ہیں جن سے ایسی برکات کا ظہور ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پرندے کو قوت گویائی عطا فرمائی اور اس نے بحکم الہی کلام کیا اور کہا کہ اے یہودی، ہم پرندوں کی ایک جماعت فلاں جنگل میں رہتی تھی۔ ہمارا معمول تھا کہ صبح اپنے گھونسلوں سے اڑ کر اطراف میں چلے جاتے اور دانہ پانی سے فارغ ہونے کے بعد دوپہر تک اپنے گھونسلوں میں واپس آ جاتے اور جس نے جو کچھ کھایا پیا ہوتا آپس میں ایک دوسرے کو بتاتے۔ اچانک ہم نے ایک دن ایک ندا سنی کہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تپتی ہوئی دوپہر میں کربلا کی سرزمین پر شہادت کا جام نوش فرما لیا، اور اے پرندوں، تم درخت کے سائے میں بیٹھ کر آرام کر رہے ہو۔ یہ ندا سن کر ہم تمام پرندے کربلا کی سرزمین کی جانب روانہ ہو گئے۔
جس وقت ہم وہاں پہنچے تو دیکھا کہ گوشۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو چکے ہیں اور ان کے جسم مبارک سے ابھی تک تازہ خون جاری ہے۔ یہ کیفیت دیکھ کر تمام پرندے گریہ وزاری میں مشغول ہو گئے۔ مجھ میں تاب ضبط نہ رہی اور میں نے اپنے آپ کو امام عالی مقام کے بہنے والے مبارک خون میں گرا دیا اور اپنے چہرے اور پروں کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک خون سے تر کر لیا اور وہاں سے اڑ کر میں یہاں آ گیا ہوں۔ یہ اسی مبارک خون کے پاکیزہ قطرات ہیں جو میرے پروں سے ٹپک رہے ہیں، اور اس مبارک خون کے قطرات جہاں بھی ٹپکتے ہیں وہاں خیر و برکت کا ظہور ہوتا ہے۔ پرندے کی گفتگو سن کر یہودی نے کہا کہ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق پر نہ ہوتے تو ان کے نواسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک خون کے قطرات سے ایسی خیرات و برکات کا ظہور نہ ہوتا اور میری اپاہج لڑکی کو شفا نہ ملتی، اور یوں وہ یہودی اپنے پورے گھر کے ساتھ مشرف با اسلام ہو گیا۔